بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تسخیر کا کوئی عمل بتا دیں، مسخر کرنے کے لیے، کسی کو تابع کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں، کسی کو اپنے تابع کرنا اگر تو کسی ناجائز ضرورت کے لیے ہو، ناجائز مقصد کے لیے ہو، ناجائز مطلب کے لیے ہو، تو پھر تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور اگر جائز مقصد کے لیے ہو، جائز ضرورت ہو، خامند بیوی کو، بیوی خامند کو، یا بہن اپنے بھائی کو، یا بھائی اپنی بہن کو، یا والدین اولاد کو، یا اولاد اپنے والدین کو سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اور اپنی جائز ضرورت کے لیے ان سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں، وہ بات نہیں مانتے اور اپنی جائز ضرورت ہی کے لیے یہ عمل کریں، تو پھر یہ عمل کرنا جائز ہے۔ لیکن ناجائز مقصد کے لیے اس کو اگر کوئی آدمی استعمال کرے گا تو اس کو ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ نقصان ہوا تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، نقصان کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ اجازت لے لیں، اجازت لے کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی مراد پوری ہوگی، اور آپ جس کو تابع کرنا چاہتے ہیں، جس سے بات منوانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی بات سے انکار نہیں کرے گا۔ عمل سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ آپ کے پاس بر وقت پہنچے۔ سبسکرائب کر کے تو اس کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ فوراً اسی وقت نوٹیفیکیشن آپ کے پاس موصول ہو جائے اور بعد میں آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو عمل یہ ہے کہ جائز مقصد، جائز نیت کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن عمل سے پہلے اجازت لے لیں، اور اس کے بعد اس عمل کی زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ پیسوں کی نہیں ہے کہ آپ نے پیسے مجھے دینے ہیں، نہیں، بلکہ زکوٰۃ اس عمل کی پڑھائی ہے کہ اس عمل کو آپ 11 دن پڑھنا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ بات ذہن میں رکھے کہ ناجائز کام، ناجائز مقصد، ناجائز کوئی بھی آپ کا مطالبہ ہے تو اس کے لیے یہ عمل ہرگز نہیں کرنا، ورنہ نقصان ہوگا۔ اس عمل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جب نیا چاند نکلے، کوئی بھی نو چندی جب نیا چاند نکلے تو اس کے بعد نئے چاند کی پہلی جمعرات، یعنی بدھ کے بعد جو جمعرات آتی ہے، تو بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ کسی علیحدہ کوئی کمرہ ہو جس کے اندر یکسوئی کے ساتھ آپ عمل کر سکیں کہ اس کمرے کے اندر اس وقت آپ کے پاس کوئی آنے جانے والا نہ ہو۔ خوشبو لگا لیں، اس کمرے کو بھی معطر کر لیں اور اپنے اوپر بھی خوشبو لگا لیں۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائے نماز یا کسی پاک چارپائی، پاک کرسی وغیرہ کے اوپر آپ بیٹھ جائیں۔ قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ نے سب سے پہلے 11 بار نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ نماز والا درود پاک پڑھ کے اس کے بعد سورہ صاد ہے 23ویں پارے میں، اس کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ دوبارہ سن لیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، آیت نمبر 34 سورہ صاد اور 23واں پارہ۔ اس کی ایک آیت یہ آپ نے 778 بار پڑھنی ہے، 778 778 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ یاد رہے کہ بعض اوقات میں بتاتا ہوں کہ درود پاک پڑھنا ہے، تو جب مطلق بتایا جائے درود پاک پڑھنا ہے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ نماز والا درود پاک پڑھنا ہے تو اس سے مراد صرف درود ابراہیمی ہی ہوتا ہے۔ اس عمل کے اندر آپ نے صرف وہی درود پاک پڑھنا ہے جو بتایا جائے۔ تو نماز والا درود پاک پڑھ لیں، 11 بار آخر میں، 11 بار شروع میں، درمیان میں 778 بار یہ آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 34 یہ پڑھ لیں۔ 11 دن آپ نے لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ جب نیا چاند نکلے تو اس کی پہلی جمعرات سے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور 11 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 11 دن آپ نے عمل کر لیا تو گویا کہ اب آپ نے اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب اس آیت کے آپ عامل بن گئے ہیں، اس آیت کے آپ عامل بن گئے ہیں۔
اب جس کو بھی ضرورت ہو آپ آگے دم کر کے بھی دے سکتے ہیں، کوئی میٹھی چیز دے دیں، وہ آدمی اس کو کھلا دے۔ اگر آپ کو خود ضرورت ہے تو آپ نے جس کو اپنے تابع کرنا ہے تو آپ اس کو تصور کر کے آپ 678 بار پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں، یا 678 بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے، چینی کے اوپر آپ دم کر کے وہ دے دیں، وہ چینی ان کو کھلا دیں، پلا دیں۔ کوئی میٹھی چیز ہو، کوئی مٹھائی وغیرہ ہو، اس کے اوپر کھلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک دفعہ کے عمل سے ہی وہ مطلوب آپ کے تابع ہو جائے گا، آپ کے لیے مسخر ہو جائے گا۔ جس کو آپ تابع کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے مسخر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کئی افراد کی نیت کر لیں اور کئی افراد کو آپ نے تابع کرنا ہے، کئی افراد کو آپ نے اپنے لیے مسخر کرنا ہے، تو پھر بھی آپ ان سب کی نیت سے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ 678 بار پڑھ کے، یعنی پہلے عمل کی زکات ادا کرنی لازمی ہے، اس کے بعد 678 بار پڑھ کے اول و آخر درود پاک پڑھ کے تصور کر کے دم کر دیں، یا تصور کر کے وہ چینی کے اوپر کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے وہ ان کو کھلا دیں۔ جب آپ نے عمل کی زکات ادا کر لینی ہے تو جب آپ کے عمل یعنی 11 دن پورے ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی چھوٹی میٹھی چیز وغیرہ لے کے، یہ مٹھائی وغیرہ یا کوئی بھی میٹھی چیز ہو تو وہ چند بچوں کو تقسیم کر دیں، یہ بھی زکات کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے آپ عامل بن گئے ہیں، جس کو آپ انشاءاللہ دیں گے اللہ رب العالمین اس سے ان کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلی چیز کہ ناجائز مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا، اور دوسرا عمل سے پہلے اس کی اجازت لے لیں، اجازت لے کر اس کو عمل کو کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔